محبوب ہوں اس لیے میرے سے محبت کرو۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّنِي، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے اہل بیت میرے محبوب ہیں۔ میرے صحابہ سے محبت کرو کہ وہ میرے صحابہ میرے محبوب ہیں۔ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت میری وجہ سے کرو۔ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے صحابہ اور میرے اہل بیت ایک میرا خاندان ہے اور دوسرے میرے عقیدت مند اور مجھ سے محبت کرنے والے میرے خدمتگار ہیں، اور وہ میرے صحابہ ہیں۔ فرمایا ان دونوں جماعتوں سے محبت کرو۔ اور پھر میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، جس نے ان سے نفرت کی، کس سے؟ میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے، ان میں سے ایک جماعت کے ساتھ یا دونوں جماعتوں کے ساتھ۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، تو پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان سے محبت بھی میری محبت کی وجہ سے کرو، اور پھر تم جو بغض کرو گے ان سے تو پھر اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم مجھ سے بھی بغض کرتے۔ اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے تم میرے صحابہ سے محبت کرتی ہو تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور پھر حدیث پاک کا یہ حصہ قابل توجہ ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ آذَاهُمْ، جس نے ان دونوں کو آزا دی، تکلیف دی، میرے صحابہ کو یا میرے اہل بیت کو، یا ان دونوں کو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو۔ وَمَنْ آذَاهُمْ، جس نے ان کو تکلیف دی، ان پر زبان کسی، ان کے کردار پر کوئی نقطہ اٹھایا، ان کے علم پر، ان کے حلم پر، ان کے اخلاص پر، ان کی